السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ پاکستانی فٹ بال کے چرچے خلا میں، سیالکوٹ میں تیار فیفا فٹ بال بین الاقوامی خلائی مشن کا حصہ بن گئی۔ ناسا نے کک لگاتے خلابازوں کی دلچسپ ویڈیو جاری کر دی۔ ایران امریکہ مذاکراتی عمل کے معیشت پر مثبت اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ۔ برطانوی کروڈ آئل $78 فی بیرل پر ٹریڈ، امریکی خام تیل فی بیرل $75 کا ہو گیا۔ خطے میں امن کے لیے ایران پاکستان کی کوششوں کا معترف، صدر پزشکیان کل ایک روزہ دورے پر اسلام آباد آئیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد، حالیہ رابطوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم، ایران کے بعض منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دعویٰ، کہا ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات کے لیے بھی رعایتیں دی گئی ہیں۔ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کوششوں کی بھی تعریف۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی کہتے ہیں مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا، تکنیکی ٹیمیں اپنا کام جاری رکھیں گی۔ امریکہ اور ایران کا دباؤ کام کر گیا، صہیونی فوج جنوبی لبنان سے انخلا پر مجبور۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مذاکرات کے ذریعے انخلا کے مقامات کا تعین کیا جائے گا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے مرحلہ وار لبنانی فوج کے حوالے کیے جائیں گے۔ اور یورپ میں گرمی نے چھکے چھڑا دیے، ہیٹ ویو الرٹ جاری، فرانس کے اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل، بیلجیم میں دوپہر کے وقت ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ کامیاب حتمی معاہدے کی بنیاد ڈال دی، ایران سے تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی گفتگو، کہا آبنہ ہرمز کو باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا۔ ایران IAEA کے معائنہ کاروں کو واپس بلانے پر راضی ہے، یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران کے منجمد اثاثے وہاں کے عوام پر خرچ ہوں۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان پر قبضے کا ارادہ نہیں، وہ حزب اللہ کی وجہ سے وہاں ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ جنگ بندی کی چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں ہوں گی، ان کو سفارتی ذرائع سے سنبھالنا ہے، کشیدگی سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ جنگ سے مفاہمت تک کا سفر، پاکستان کی متحرک سفارتکاری کا ثمر، برگن اسٹاک میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل، 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق، تکنیکی مذاکرات فوری شروع کیے جائیں گے، جوہری امور، پابندیوں اور تنازع کے حل کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ، لبنان ڈی کانفلیکشن سیل بنانے پر اتفاق کر گیا، آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام قائم، پاکستان اور قطر نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا، دونوں ممالک ثالثی کے کردار میں بدستور متحرک رہیں گے۔ برطانوی سیاست میں تبدیلی، بلدیاتی انتخابات میں شکست نے سٹارمر کی حکومت ہلا دی، عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ، کہا 6 برس پہلے لیبر پارٹی کی قیادت سنبھالی جب وہ دیوالیہ ہو چکی تھی، پارٹی اور معیشت کو مضبوط کیا، ذمہ داریاں نئی قیادت کی سپرد کرنے کے لیے مکمل تعاون کروں گا، لیبر پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کو انتخاب کی تیاری کا حکم، پارٹی سربراہی کے لیے نامزدگیاں 9 جولائی سے شروع ہوں گی، سٹارمر کے استعفے کے بعد قیادت کی دوڑ شروع، اینڈی برنہم میدان میں آ گئے، لیبر پارٹی کی سربراہی کے لیے انتخاب لڑنے کا اعلان۔ ملاحظہ فرمائیے قومی خبریں۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو اراکین کی لفظی جھڑپیں، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ، متحدہ رکن فرحان انصاری کا سولر پروگرام میں 6.5 ارب روپے کی کرپشن کا الزام، کہا سندھ پبلک سروس کمیشن کا نام سہون پبلک کمیشن رکھا جائے، پی پی رکن راجہ رزاق بولے منزل ملی نہ رہنما، ایک وقت میں ان کے 4 رہنما تھے، پی پی رکن کے بیان، متحدہ اراکین کا شور شرابہ، ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن کا رونا دھونا کبھی ختم نہیں ہوتا، انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں، اپوزیشن کے اپنے دور حکومت کی کارکردگی صفر تھی، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی گرج برس، صوبائی وزیر زراعت عاشق کرمانی کا کہنا ہے کسانوں کو 8 ارب روپے دے چکے، پنجاب میں گندم کی کوئی قلت نہیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے بعد وزیر اعظم زیورخ سے وطن واپس روانہ، ایکس پیغام میں کہا مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے، حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی،
پاکستان تنازع کے پرامن اور دیرپا حل کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کی میزبانی پر سوئس حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کو خصوصی خراج تحسین، کہا سید عاصم منیر کی کوششوں کے بغیر یہ پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ پاکستان نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، 2 عالمی حریفوں کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ اسلام آباد میمورنڈم کے بعد برگن اسٹاک میں تاریخی بیٹھک، پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات، وفود کی آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے پرتپاک استقبال، گرم جوش مصافحہ اور مسکراہٹوں کا تبادلہ، خیر سگالی اور باہمی احترام کے جذبات کا بھرپور اظہار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے فیلڈ مارشل کو اہم شخصیت قرار دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان سے ٹیلیفونک رابطہ، گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کی دعوت۔ عبدالعلیم خان نے بلاول بھٹو کی پیشکش قبول کر لی، کہا بلاول بھٹو سے خوشگوار اور مثبت بات چیت ہوئی۔ صدر آئی پی پی کا وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور دیگر عہدوں پر انتخاب کے لیے پی پی کی حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت قبول، فی الحال حکومت سے کسی بھی فورم پر بات نہیں ہو رہی۔ بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو، کہا پی ٹی آئی خود ساختہ کیسز پر سزاؤں کے خلاف ہے، سب کو ذاتی انا سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا، سیاسی انتقام کا سلسلہ روکنا ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا عدالت نے سنائی، اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا جواب، کہا ناراض ہو کر بیٹھ جانا صرف برات لینا قانون کی حکمرانی نہیں، کرمنل لاء کا مسودہ کمیٹی میں ہے، پی ٹی آئی وہاں کردار ادا کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں پارلیمانی سیاست کا نیا دور، پیپلز پارٹی کے عمران ندیم بلا مقابلہ اسپیکر، نون لیگ کے ملک کفایت ڈیپٹی اسپیکر منتخب، حلف بھی اٹھا لیا۔ 30 نومنتخب اراکین کی بھی تقریب حلف برداری، پیپلز پارٹی کے 13، مسلم نون کے 9 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 6 اراکین شامل۔ بھارتی شہر لکھنؤ میں 3 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی، 14 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ۔ عمارت میں کوچنگ سینٹر تھا، آتش زدگی کے وقت طلبہ اندر موجود تھے۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا کا ذمہ دار مارکیٹ یونین کا صدر قرار، پولیس نے چلان پیش کر دیا۔ چلان کے مطابق تنویر پاستا اور ساتھی سانحے کی وجہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق پروسیکیوشن نے پولیس کا پیش کردہ چلان اعتراضات لگا کر واپس کر دیا، پولیس کی تفتیش ناکافی قرار۔ مانسون سر پر کراچی بدستور بے یارو مددگار، نالوں کی صفائی شروع نہ ہو سکی، سولجر بازار نالے میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، صفائی نہ ہونے سے تعفن اٹھنے لگا، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ سلطان آباد کے برساتی نالے کی صورتحال بھی ابتر، نیو کراچی کی مرکزی سڑک بھی 4 سال سے تباہال، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میئر کراچی اور سندھ حکومت کہاں ہیں، شہریوں کی دہائی۔ چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔ محمد صلاح کی مصر کا طویل انتظار ختم، 92 سال بعد فیفا ورلڈ کپ میں پہلا میچ جیت لیا، نیوزی لینڈ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ تاریخی جیت پر وینکور میں جیت کا سما، شائقین خوشی سے جھوم اٹھے، سڑکوں پر خوب ہلا گلا، موج مستی، مصری فٹ بال ٹیم کا بھی جشن، ساتھی کھلاڑیوں نے سٹار فٹ بالر محمد صلاح کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ سابق چیمپئن یوروگوئے اور کیپ ورڈے کا میچ بھی 2-2 گول سے برابر۔ سابق چیمپئن اسپین کا پار شو، سعودی عرب کو 4-0 سے رون ڈالا۔ لامین یمال ورلڈ کپ تاریخ میں گول کرنے والے 8ویں کم عمر فٹ بالر بن گئے۔ بیلجیم اور ایران کا میچ بھی بغیر کسی گول کے برابر، ایران کا گول آف سائیڈ کی وجہ سے مسترد قرار۔ گول کیپر یا چٹان، ایران کے گول کیپر علی رضا کی دھواں دار پرفارمنس، بیلجیم کے خلاف میچ کے دوران کئی یقینی گول بچائے۔ دوسرے ہاف میں ایک ایسا حملہ روکا جسے ماہرین نے سیف آف دی ایونٹ ٹورنامنٹ قرار دے دیا۔ ایرانی فٹ بال ٹیم واپس میکسیکو پہنچ گئی۔ جذباتی پیغام میں لاس اینجلس سے اظہار تشکر، ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف نے ایرانی گول کیپر کے گول روکنے کی تصویر شیئر کر دی، لکھا ہم اسی طرح اپنی سرزمین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔